من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا مہد العاشقین یا جد حسن والحسین یا جد حسن والحسین. سامعین محترم، ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں بڑی یاد نشین کے حوالے سے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو ہے وہ ہم اولیاء کرام بزرگان دین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو تقاریر ہے وہ کریں گے، بیانات ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ہی جو ہے وہ مناقب جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے. اچھا جی، آج جو ہے وہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والدین کا اور آپ کا جو حسب نسب ہے اس کا ذکر کریں گے. ظاہری جو حسب نسب ہے اس کا انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے. بھی بڑی بات ہے کہ والدین نیک ہوں تو اس کا بھی جو سارا اثر ہے وہ اولاد کی تربیت کے اوپر ضرور پڑتا ہے. اگر والدین بھی اسلام پر عمل کرنے والے نہ ہوں تو اس کا جو برے اثرات ہیں وہ بھی اولاد کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں صحیح، ہم خود بھی صحیح ہو جائیں نا، ہماری اولاد بھی ٹھیک ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا، تو ہم خود اپنے رب کے قریب ہوں گے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے تو رحمت برکتیں آئیں گی، اور وہی ہماری اولاد کے اوپر بھی پڑیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی راستے کی طرف چلیں گے. حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ اور آپ کے والد کا، اچھا جی یہاں پہ میں بتایا ہوں مختصر سا ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مختصر جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں ان کا تھوڑا سا ذکر کریں گے. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ، اور ان کو کہا جاتا تھا جنگی دوست. تو ان کا جو جا کے ملتا ہے حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا کے ان کا شجاع نسب میں ہو جا کے ملتا ہے. ہم زیادہ نام سنتے ہیں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان ہستیوں کا تو نام سنتے ہیں لیکن جب بھی ہم حضرت امام حسن کا نام نہیں سنتے ہیں. حضرت حسن مسنا ان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہم کبھی نہیں سنتے نا. تو ہمارے بھی جو ساتھی ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. ایک بیٹے کا تو ذکر کرنا مولا علی پاک ہے، دوسرے بیٹے کا نام ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو دیکھیں کیا، کیونکہ وہ کسی کے کیا کہتے ہیں، ہم اس کو مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوئے نا، کسی کے ان کا نام جو ہے وہ شاید ان کے مقاصد پہ استعمال ہونا اثر انداز نہیں کرتا، تو اس لیے ان کا نام لینا بھی دوبارہ نہیں کیا. اور ہم نے بھی یہ کوتاہی کی، غلطی کی کہ ہم نے بھی مولا علی شیر خدا سیدہ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم لوگوں نے بھی نہیں کیا. تو یہ ہماری اپنی بھی ذاتی غلطی اور کوتاہی بھی ہے. اور دیکھیں انہی کی اولاد میں سے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج ہم تھوڑا سا ان کی اولاد کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اور آپ کی جو والدہ ہیں ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ الصومعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سید ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ حسینی سید ہیں. حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ان کا ماشاءاللہ سے نسب ہے، اور والد کا جو نسب ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتا ہے. اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین سادات بھی آپ کو کہا جاتا ہے، جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جی، کتابوں میں ایک بڑا مشہور واقعہ اکثر ہم پڑھتے ہیں
کہ جناب ایک سیب جو تھا وہ گرا اور کہاں پہ آپ کے جو والد صاحب تو وہاں موجود تھے اور وہاں تشریف لے کے انہوں نے وہ سیب کھا لیا. سفر کا تھکاوٹ تھی, دریا کے ساتھ آتا ہوا چل رہا تھا, سیب کھا لیا. خیال آیا کہ یار میں نے تو اس کی قیمت بھی ادا نہیں کی, حالانکہ ایسی کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے, لیکن فرمایا نہیں یہ جائز نہیں ہے, میں نے اس تقویٰ کا عالم ہے نا, فرمایا نہیں مجھے اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے. اور جب چلنا شروع کیا دریا کے ساتھ ساتھ پتہ چلا بہت زیادہ چلنا پڑا, کافی آگے جا کے باغات نظر آئے سیب کے, پتہ چلا وہاں سے یہ سیب جو دریا میں گر میں اس کے مالک کو جا کے عرض کیا حضور میں نے آپ کا سیب کھا لیا جو دریا کے ساتھ بہتا ہوا آ گیا, تو اس کی قیمت مجھے بتا دیں مجھے کیا ادا کرنی چاہیے. تو وہ جو بزرگ تھے وہ بھی بزرگ تھے, سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے وہ جہاندیدہ شخصیت تھے, عالم دین بھی تھے, فقیر بھی تھے اور سید زادے بھی تھے. تو آپ ایک نظر میں نگاہ میں اس لڑکے کو, اس بندے کو پہچان گئے یار یہ بندہ جو صرف ایک انجانے سیب کے لیے ہے, یار وہ حلال کا میں اس کو کہنا چاہتا ہوں اور میں جناب اس کی قیمت دینا چاہتا ہوں, نام بھی دیتا تو مجھے کیا پتہ چلنا, تو ایک سے کیا کہتا ہے اتنے بڑے باغات میں سے کوئی فرق نہیں, کوئی چکر نہیں ہے. لیکن اس کے تقویٰ کا انتہائی عالم ہے, یہ تقویٰ کا ایک انتہائی عالم ہے. بہت بڑی بات ہے کہ اس بندے نے اتنا سوچا, اس کا مطلب ہے کہ اپنے رب کا خوف اور یہ ڈر اس کے اندر موجود ہے, اور تقویٰ اس کے اندر موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت اس کے اندر موجود ہے. تو آپ نے بار بار ان کی ڈیوٹی لگائی اور پھر انہوں نے ان کے یہاں مالی کے طور پہ اس کی قیمت ادا کرنے کے طور پہ کام کیا, اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کی. اچھا جب یہ کہاں یہ بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جناب بیٹی جو ہے جب وہ شادی کرنے لگے تو ان کی کچھ نقص تھے وہ انہوں نے بیان کیا, حالانکہ حقیقت میں وہ نقص ان کے اندر موجود نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا وہ نابینا ہے, وہ بہری ہے, وہ چل نہیں سکتی, ان کے ہاتھ نہیں ہیں. لیکن جب نکاح ہوا ان دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے نا, آج کے دور میں تو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کتنی دفعہ مل چکے ہوتے ہیں, تو اس دور میں جو ماں باپ رشتہ طے کر دیتے تھے تو لڑکی کو ماں نہیں دیکھا ہوتا تھا, لڑکے کو صرف باپ نہیں دیکھا ہوتا تھا, رشتہ طے ہو جاتا تھا اور شرافت کی بنیاد پر ہوتا تھا. تو یہاں پہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ شرافت, دینداری, تقویٰ کی بنیاد پر کیا. جب وہ بزرگ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل خاتون بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واپس آ کے اس کے یہ کوئی دوسری دنیا بنا وہی میری